محترم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں میں پارا چنار کے علاقے میں نواسب نے وہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت رکھنے کی جرم میں کچھ مسافرین پر جو اپنے گھر سے رواں تھے اور پاکستانی فوج کے پروٹیکشن میں دوسری شہر کی جانب جا رہے تھے، ان پر حملہ کیا ہے اور مردوں کو ذبح کیا ہے، عورتوں کو ذبح کیا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گولیوں کا نشانہ بنا۔ اور کس جرم میں؟ صرف اس جرم میں کہ یہ لوگ پنجتن پاک کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ لوگ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کی اتباع کرتے ہیں۔ اس جرم میں اگر یہ لوگ عیسائی ہوتے، اگر یہ لوگ کرسچن ہوتے، اگر یہ لوگ یہود ہوتے تو پاکستان میں ان کی پوجا ہو جاتی، پاکستان میں ان کی پرستش ہوتی، کبھی ان کی طرف آنکھ نہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن کیونکہ یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں تو اس لیے ان کا خون حدر ہے، اور سب لوگوں کو تعجب ہے اور بہت غضب ہے اور بہت غصہ ہے کہ یہ پاکستان کی جو اتنی بڑی فوج ہے اور ان کو ملک کے بجٹ سے بہت بڑا حصہ وہ اٹھاتے ہیں اپنے خرچوں کے لیے، اور اتنا پاورفل ہے، دنیا کی بڑی افواج میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو جب ان کے پروٹیکشن میں ایک قافلہ کہیں جا رہا ہے تو وہ اتنے بے غیرت اور اتنے ناکارآمد اور اتنے بزدل کیسے ہیں کہ کچھ نواسب کے حملہ کرنے سے وہ بھاگ جاتے ہیں اور نہتے شہریوں کو، اپنے ہی ملک کے ٹیکس پیئرز کو، اپنے ہی ملک کے شہریوں کو، ان کو ذبح ہونے کے لیے قصائیوں کے حوالے کر لیتے ہیں۔ اگر حکومت پاکستان میں خود ملوث نہیں ہے، اگر حکومت پاکستان اور فوج پاکستان خود اس جنایت میں، اس خیانت میں ملوث نہیں ہے، تو جلد از جلد وہ سپاہی اور وہ فوجی آفیسر جنہوں نے اپنے اس آپریشن میں ناکارآمدی کا مظاہرہ کیا ہے اور جو اپنے اس آپریشن میں فیل ہو گئے ہیں، ان کو، کیونکہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ پہلے مر جاتے، پہلے خود ہلاک ہو جاتے، پھر نہتے شہریوں پہ کوئی آنچ آ جاتا، ان کا کورٹ مارشل کریں، ان کو عدالت میں لائیں، اور اس پورے علاقے میں حکومت پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپریشن کریں، اور ایک ملک اگر پاکستان ملک رہنا چاہتا ہے، پاکستان بحیثیت ملک اگر بچنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ ناصبیت کا جو بربریت ہے اور طالبان کا جو توحش ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ان کا اصل ہدف اسٹیٹ آف پاکستان ہے، خود ریاست پاکستان ہے، اور نہ دنیا اس کو برداشت کرے گی کہ پاکستان توحش اور بربریت کا ہاتھوں گر جائے، اور نہ پاکستان کے عوام اس کو برداشت کریں گے، اور نہ پاکستانی فوج کو یہاں پر ایک تماشائی دیکھنا بننے کی ضرورت ہے، بلکہ حکومت پاکستان کو، افواج پاکستان کو پوری دنیا کی حمایت حاصل ہوگی اگر وہ یہ کام شروع کر دیں کہ اپنے ملک کو پاک کریں، جیسے نام پاک ہے، عمل میں بھی یہ دکھائیں کہ ملک کو پاک کریں، صاف کریں ان نواسب، ان تکفیریوں سے، ان ٹیررسٹ سے، ان دہشت گردوں سے جو بچوں پہ رحم نہیں کرتے، عورتوں پہ رحم نہیں کرتے، بوڑھے مردوں پہ رحم نہیں کرتے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد اسی طرح تھا؟ اور بھائی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد یہی تھا کہ وہ دوسرے قبائل پہ حملہ کرتے تھے، ان کے عورتوں کو، ان کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کرتے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی مشرک کے ساتھ یہ کیا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر اور شریعت کے نام پر یہ مسلمانوں کے ساتھ، کلمہ گوؤں کے ساتھ کرتے ہیں؟ اگر ان کو جہاد کا شوق ہے تو آدھا پاکستان جو ہے انڈیا کے ہاتھ میں، آدھا پاکستان انڈیا کے ہاتھ میں، پورا کشمیر کا اغلب علاقہ انڈیا کے ہاتھ میں ہے، حیدرآباد، دکن جو ہے یہ پاکستان کو ملنا چاہیے تھا، جوناگڑھ پاکستان کو ملنا، کئی ریاستیں ہیں ہندوستان میں جن پر ہندوؤں کا قبضہ ہے۔ جہاد کا اگر زیادہ انہیں شوق ہے ادھر، تمہارا اپنا ملک، آدھا ملک تو ہندوؤں کے ہاتھ میں، قبضہ بھی کیا، تم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ جہاد کا زیادہ شوق ہے تو جاؤ ادھر نیتانیاہو کے پاس، ادھر دیکھو کہ غزہ میں نیتانیاہو وہاں پر خود جماعت عمریہ اہل سنت کے بچوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں،
وہاں پہ جا کے تم جہاد کرو. تمہارا جہاد، تمہاری بہادری یہی ہے. اور میں پٹھان قوم سے عرض کرتا ہوں کہ پٹھان قوم میں جو پشتون والی ہے، جو غیرت کی بات یہ لوگ کرتے ہیں، ان کی جو اپنی غیرت کی روایات ہے، تمہاری روایات یہی ہیں. تمہاری غیرت کی روایات، اور تم وہ بھی تو پٹھان ہیں جنہیں تم نے مارا ہے، جنہیں تمہیں قتل کیا، جنہیں تمہیں قصائی کیا ہے. اور تمہاری روایات یہی ہیں، تمہاری ملت کی، تمہاری قوم کی، تمہارے آبا کی، کہ تم چھوٹے بچوں کو ذبح کر دو، ننے بچوں کو ذبح کر، عورتوں کو ذبح کر دو. یہ تو جاہلیت کے زمانے میں عرب بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرتے تھے. ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے پہ حملہ کیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیں. یہ کیسا توحش ہے؟ اگر تمہیں زیادہ جہاد کا شوق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد ہوتی ہی نہیں مسلمان سے. اگر زیادہ جہاد کا شوق ہے تو مورچے میں آ جاؤ، مردوں کے سامنے آ جاؤ. مسافر پہ حملہ کرنا، یہ کتنی بزدلی ہے، یہ کتنی نامردی ہے، یہ کتنی شرافت سے گری ہوئی بات ہے. کافر بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں. آپ کسی ہندو کو یہ سناؤ نا، ہندو جو مشرک ہے، لعنت کریں گے ایسے لوگوں پر. یہاں سے کہ ایک قافلہ مسافرین کا جا رہا تھا گاڑی میں، بس میں، وہاں پہ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بڑے افراد بھی ہیں، سب نہتے ہیں، کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے. ان لوگوں نے اس کو گھیراؤ کیا، سب کو مار دیا، قتل کیا، بچوں کو بھی قتل کیا بے دردی کے ساتھ. اور ان کا ان سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھا کہ ان کا کوئی خون کیا ہو ان لوگوں نے، نہیں، یہ اپنے کام سے جا رہے تھے. آپ جا کے نہ کسی کو دنیا میں سنا دو کہ ایسا ہوا ہے، سب لعنت کریں گے ایسے قوم پہ، سب لعنت کریں گے، کہیں گے کہ ایسے دین سے ہم بیزار ہیں، ایسے کلچر سے ہم بیزار ہیں، یہ لوگ مجرم سے بھی بدتر ہیں. آپ دنیا کے بدترین مجرمین کے پاس جائیں نا، کارٹیل ہے، بہت سارے ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو بہت ہی جرائم انجام دیتے ہیں دنیا میں. ان کو بھی سنائے نا، ان کے ممبرز کو، وہ بھی لعنت کریں گے. وہ بھی دیکھیں جو مجرم ہوتے ہیں، پیشہ ور مجرم ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کو قتل نہیں کرتے. اگر آپ نے ان کے کوئی مال چوری کیا، کچھ کیا، تو قتل کرتے ہیں آپ کو، بلا وجہ قتل نہیں کرتے. اور وہ بھی صرف اس لیے کہ یہ پنجتن پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ لگ جاتے تو ان کو بھی تم قتل کرتے، کیونکہ سب سے زیادہ عاشق اہل بیت علیہ السلام خود حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بلا شک بلا ریب یہ یزید ابن معاویہ کے اولاد ہیں. یہ یزید ابن معاویہ کے اولاد ہیں جو اپنے باپ کی سیرے پہ چل رہے ہیں. جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بچوں پہ ان کے آبا نے رحم نہیں کیا تھا، آج امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کی اولاد کے چاہنے والے، اور ان کی اولاد پر جہاں ان کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو یہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کے آبا نے، یزید نے، شمر نے، عمر بن سعد نے کربلا میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا تھا. اس بات پہ جتنے غصے کا اظہار کیا جائے، غضب کا اظہار کیا جائے، کم ہے. اور میں پارا چنار کے لوگوں سے، پاکستان کے شیعوں سے کہتا ہوں کہ تم اپنا بھروسہ ایران پر نہ رکھو، یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہوگی. اور اگر تمہارا امید ہے کہ ایران تمہارے پاس تمہارے لیے کچھ کرے گا، یا تمہارے مراجع تمہارے لیے کچھ کریں گے، یا آپ کے علماء کچھ کریں گے، یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی. یہ کچھ نہیں کریں گے، یہ زیادہ سے زیادہ بیان دیں گے، وہ آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. یہ بیان بھی نہیں دیتے، جب مجبور ہو جاتے ہیں تو بیان دے دیتے ہیں. یہ فلسطینیوں کے لیے یہ بڑے پیار سے، بڑے شوق سے، بڑی بے چینی کے ساتھ فوراً سینہ آگے کر لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں مارو، فلسطینیوں کو نہ مارو. بیان تو کیا چیز ہے، پورا بجٹ ان کے سپورٹ کر دیتے ہیں. اپنا پورے ملک قربان کیا ہے خامنئی صاحب نے ایران کو اور تشیع کو، فلسطین پر، نواسب پر. یہ ان کے لیے بیان تو کیا چیز، سر بھی دیتے ہیں، اپنی ناموس بھی دے دیتے ہیں نواسب کے لیے. تمہارے لیے اگر یہ کوئی بیان دے دیں تو یہ مجبوری کیا ہے، کیونکہ ان کو رپورٹ مل جاتا ہے کہ پاکستان میں سب آپ کو لعنت کر رہے ہیں، تو پھر وہ مجبوری میں ایک جھوٹی سے بیان لکھ لیتے ہیں، چاہے سیستانی ہو، بلوچستانی ہو، یا خامنئی ہو، یا ایران کا صدر ہو. یہ عمل میں آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے. ان کے بیان سے آپ کی دردوں کی محرم نہیں ہوتی، ان کے بیان سے آپ کی دردوں کا مرہم نہیں ہوتا، ان کے بیان سے آپ کو پروٹیکشن نہیں ملتا. اگر یہ عمل میں کچھ کریں تب کوئی بات ہے. اگر یہ حکومت پاکستان پہ پریشر ڈالیں، یا اگر حکومت پاکستان پہ سخت احتجاج کریں، کیا حکومت پاکستان پہ پریشر ڈالنے کے بہت سارے طریقے ہیں ان کے پاس کہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے.
جیسے نواسب خوش ہیں کہ آپ لوگ مر گئے ہیں، آپ لوگ ذبح ہو گئے ہیں، جشن منائیں گے، اسی طرح حکومت ایران کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے مولی اور گاجر کٹے گئے ہیں یا اشیاء کٹے مرے ہیں، یہاں پر ان کو پرواہ نہیں ہے اس بات پر کہ آپ لوگ، اور پچھلے 40-45 سال کی تاریخ آپ کے سامنے شاہد ہے اس بات کی کہ ان کو پرواہ نہیں ہے آپ لوگ مرتے ہیں یا جلتے ہیں یا آپ لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ ان سے کوئی امید نہیں رکھنا۔ پاکستان کے اپنے عوام، شیعہ عوام اور پاکستان کی حکومت میں جتنے بے درد ہمدرد لوگ ہیں، ان پہ آپ لوگ پریشر ڈال دیں، ان سے مطالبہ کریں کہ آپ کے لیے کچھ کریں تاکہ حکومت پاکستان جو ایک مضبوط فوج ہے، یہ پاکستان کی اپنی بقا کی جنگ ہے۔ طالبان، ٹیررسٹ اور یہ وحشی قوم یہ صرف شیعوں کے دشمن نہیں ہیں، یہ خود ریاست پاکستان کے بدترین دشمن ہیں، افواج پاکستان کے یہ بدترین دشمن ہیں۔ ان کو برداشت کرنا یہ اپنے ہی تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ بہرحال میرے محترم ناظرین، ہمارا شو یہاں پر سیاسی نہیں ہے، ہمارا شو مذہبی ہے۔ یہاں پر ہم مذہب کے متعلق، دین کے متعلق بات کرتے ہیں، اور سیاسی باتوں کو ہم سیاسی چینلز کے لیے جن کے پاس زیادہ معلومات ہوتے ہیں ان کے لیے چھوڑتے ہیں، لیکن ہمیں کیونکہ یہاں پر مذہب کے نام پہ ایک جرم ہوا ہے، ہم اپنا یکجہتی اور ہمدردی اپنے پارا چنار کے مؤمنین کے ساتھ دکھانا ہمارا فرض بنتا ہے، اور اگر ہم سے کچھ ہوتا ہے تو ہم بلا شک بلا ریب پارا چنار کے عوام کے لیے، ان کے شیعوں کے لیے، وہاں پہ اہل سنت کے لیے، شیعہ دونوں کے لیے، دونوں ہمارے بھائی ہیں، ان کے پروٹیکشن کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ پاکستان کی شیعوں کو چاہیے کہ اس مسئلے پہ خاموش تماشائی نہ بنے اور پریکٹیکل اسٹیپس لے لیں کہ وہاں کے شیعوں کو کیسے پروٹیکشن دیا جا سکتا ہے، اس کا اچھی طرح سے سوچ لیں اور عمل کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانیں۔ میں آپ سب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے۔